شاعر نے کہا اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی اور اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ اس شعر کا مصداق قریشی گروپ کے کچھ لڑکے وہ بغلیں بجا رہے ہیں اور وہ محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی قادری زیدہ شرفہ ان پر بے جا اعتراضات اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قبلہ شاہ صاحب کے قائم کیے گئے اعتراضات کا جواب نہیں ہے۔ اہل حق نے جو ان کی گرفت کی اور بحمد اللہ علی کا پہلا نمبر پر جو قریشی کی فقیر نے گرفت کی، آج تک 2 سال ہونے کو ہیں وہ جواب نہیں دے سکے۔ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ٹولہ حضور قبلہ شاہ صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو پہلے ہم نے جو اعتراضات قائم کیے ہیں حسین الدین شاہ صاحب پر، عبدالقادر شاہ پر اور حنیف قریشی پر، اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہے تو پہلے ان کا جواب دو۔ ہماری طرف سے 2 سال ہو گئے ہیں ان کا ہم تعاقب کر رہے ہیں اور علمی اعتبار سے ان کا رد کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب نے جو اعتراضات قائم کیے ہیں ان کا پہلے جواب دو۔ یاد رکھیں کہ یہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ ہماری بات ان بیچاروں سے نہیں ہے، ہماری اصل بات ان کے بڑوں سے ہے، اصل سے ہے۔ یہ تو ٹہنی ہیں بیچاری، فروعات ہیں، تو ہماری بات ان کے اصول سے ہے۔ آج کی گفتگو میں اس کی بے وقوفانہ باتوں کا ہم اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بغلے بجاتا پھرے اور یہ کہے کہ یہ کوئی بڑا 30 مار خان ہے۔ وہ لوگ جن کی بصیرت رفس کے ماحول میں پروان چڑھی ہو وہ کیا کریں گے، کیا وہ تحقیق پیش کریں گے؟ ہم کہتے ہیں تمہاری بصیرت کی کوئی حیثیت نہیں، علی وجہ دلیل بات کرو۔ علی وجہ البصیرت کے بچے بنے پھرتے ہو، وجہ البصیرت نہیں، علی وجہ دلیل بات کرو۔ کیا ایک صحیح النسب سید کو تانا دینا اور نسب کا الزام دینا کیا یہ آل رسول کی توہین نہیں ہے؟ اب تمہیں وہ ساری باتیں بھول گئیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جو اپنی گندی بصیرت سے تم نے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ایک شہزادے پر جو تہمت لگائی ہے، شرعی لحاظ سے تم حد قذف کے مستحق ہو۔ پھر تم نے ایسی خیانت کی مثال رقم کی ہے کہ خیانت بھی تمہاری خیانت پر سرنگوں ہے۔ شاہ صاحب نے اور دیگر ہمارے محقق علماء نے یہ کہا تھا کہ اولاد جو موجودہ اولاد ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ گمراہ ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام چونکہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ان کی عدالت، ان کا ایمان و تقوی، اس پر تو قرآن مجید کی مہریں ثبت ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صحابہ کا تو ایمان مثالی ہے، ان کا ایمان تو محفوظ ہو چکا ہے، تو ان کے بہکنے کا اب کوئی امکان نہیں۔ آل باقید حیات ہے، اب اس کے بہکنے کا امکان ہے۔ اب میں اس پر تم سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف دھڑے میں ایک شخص ہے، وہ سید کہلاتا ہے، بتاؤ کہ یہ شخص بھی تو آل ہونے کا دعوے دار ہے، تو کیا تم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ چونکہ یہ آل ہے لہٰذا یہ راہ راست پر ہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گمراہ ہے؟ اب بتاؤ اس آل کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ رکھتے ہو؟ لوگوں کو بتاؤ کہ اس آل کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ اور سامعین مکرم، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کے جتنے بھی بڑوں کا رد ہوا، کسی ایک کا رد کرتے ہوئے بھی ہماری طرف سے کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سید نہیں ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ان کی طرف سے طعن ہوا اور لمبے قد والا کہہ کے ان پر طعن کیا گیا، لیکن ہماری طرف سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قول کرنے والا سید نہیں۔ ان کی بڑی بڑی درگاہوں کے لوگوں نے اپنے منہ سے کفر بکے، معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انبیاء سے افضل ہونے کا قول کیا گیا، اور وہ شخص دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے باوجود یہ کفریہ قول ہے، لیکن ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں جی یہ سید نہیں ہے۔ یہ قول بدتر از بول جس شخص نے کیا ہے وہ رفس کی گرد میں لتھڑا ہوا یہ گردیزی ہے کہ نہ کوئی حضرت سید مزمل شاہ صاحب کاظمی قادری سے کوئی کفر صادر ہوا، نہ انہوں نے کوئی خلاف تحقیق بات کی، نہ کوئی ایسی بات کی کہ جو انہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے نکالنے والی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے باوجود اس کا رفس اور رفس کی گرد اس کو مجبور کر رہی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے جی میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شخص سید نہیں ہے۔ الامان الحفیظ، ہمیں اس بات کا کوئی دکھ بھی نہیں کہ یہ شخص ہمارے محقق سنی علماء کی سیادت کا، ان کے آل رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی دکھ نہیں، کیوں کہ ان کی جماعت کا ایک لیڈر چند ماہ پہلے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا انکار کر چکا ہے۔
سونے جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ تو جن کی جماعت کے بڑے بڑے اتنے بڑے بے باک ہوں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شاہ نہ مانے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے لونڈے آج اگر بیچارے مزمل شاہ کو سید ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہمیں ان لونڈوں کی اس حرکت پر کوئی دکھ نہیں، کیونکہ ان کے بڑے بڑے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت پر اٹیک کر چکے ہیں۔ مترفضہ گروپ میں خیانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بات اور ہوتی ہے کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں، کلپ کاٹ کے پیش کرنا، اور یہ جان بوجھ کر یہ گروپ حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چند ماہ پہلے وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت ابو حسین حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مزمل عمر کاظمی قادری زیدہ شرفہ، آپ نے محرم الحرام شریف میں واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے حوالہ سے چند تحقیقی گزارشات عوام الناس کے سامنے رکھیں، اور انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں اس میں بیان کیا۔ خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو، محرم الحرام شریف کے واقعات کو، 10ویں کے واقعات کو جس طرح آج کل کے خطباء اپنا پیٹ کا دھندا بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو رونے رلانے کے لیے جس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اس انداز کے واقعات کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے واقعات کربلا اور شہادت کربلا کا مطلقاً انکار، اور ایک چیز ہے کہ ان واقعات کے کسی مستند کتاب میں نہ ہونے کی بات۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور شاہ صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ واقعات کربلا جو 10ویں کے واقعات ہیں، جو شہادتیں ہیں، اور جس انداز میں خطباء ان کو بیان کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ کسی مستند کتاب میں نہیں ہے، اور شہادتوں کا ذکر جس انداز میں خطباء کرتے ہیں یا جو مروجہ کتب میں موجود ہے، ان کا اصل ماخذ کوئی مستند کتاب نہیں ہے۔ تو مستند کتاب کے لفظ شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، اور پھر اس گردیزی نے جو دوبارہ اپنا کلپ ریکارڈ کروا کے پھر شاہ صاحب کی بات کو لگایا، تو اس میں بھی یہ کذب بیانی کر رہا ہے اور خیانت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ شاہ صاحب اس کلپ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مستند کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ کوئی شہادتاں نہیں ہویاں، کوئی واقعہ کربلا شہادتاں کسے دنیا دی مستند کتاب دے اندر کوئی نہیں سی، کوئی شہادتاں نہیں ہویاں، یہ کوئی حسر کے لیے آتا ہے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف امام حسین پاک کی شہادت کا انکار کیا ہے، بلکہ جتنی شہادتیں ہوئی کربلا۔ بات بڑی واضح ہے کہ ایک چیز کا ہے سرے سے انکار ہوئی، ایک الگ چیز ہے، اور ایک چیز ہے کہ اس بات کا مستند کتاب میں ہونے کا ذکر، اس کا مطالبہ کرنا، کہ اس کا سوال کرنا اور اس بات کو پیش کرنا، تو یہ دونوں بالکل واضح چیزیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ان لوگوں کا اس وقت تک حب علی والا وہ کوٹا پورا نہیں ہوتا جب تک یہ صحیح جو اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند کرنے والے علماء ہیں، ان کو جب تک یہ خارجی نہ کہہ لیں، ناسبی نہ کہہ لیں، اس وقت تک ان کی محبت کا گھر پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس مولوی تلقی بالقبول صاحب نے یعنی یہ چند اصطلاحات رٹی ہوئی ہیں اور علامت الدار بن کے جناب بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بندہ خدا جو آپ بات کر رہے ہو وہ دیکھو تو صحیح کہ میرا جو مخالف ہے اس نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں۔ آج خود ہی ثابت کرتے جا رہے ہو اور اس پر آج خود آگے عمارت تعمیر کرتے جا رہے ہو۔ جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے تو آگے وہ عمارت رکھ کے لے کے جا رہے ہو جناب آسمان پر، اور اس پہ حوالے دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اس شخص نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ رفض از قبیل کفر ہے۔ عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان نے لکھا ہے کہ رفض از قبیل کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاظمین، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ رفض از قبیل کفر ہے، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تفضیلی کو رافضی بھی فرمایا اور علماء نے تفضیلی کو بدعتی بھی فرمایا، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں موجود ہے۔ تفضیلی کو رافضی بھی کہا گیا اور یہی بات فتاوی میریہ میں موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مطلقاً رافضی کو کافر کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص مقام جو تم نے دیکھا ہے وہ ہمارے سامنے لاؤ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور ہم اس بات کو بالکل آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ علماء کرام نے مجمع الانہر دیکھ لیں، فتاوی ہندیہ دیکھ لیں، فتاوی شامی دیکھ لیں،
تفضیلی کو بدعتی بھی کہا گیا ہے، رافضی بھی کہا گیا ہے، باوجود کہ کوئی بندہ بھی محض تفضیلی کو کافر نہیں کہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمٰن اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جو سید محض تفضیلی ہے اس کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، کیونکہ محض تفضیلی حد کفر تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ اس شخص کی وہ بے وقوفی ہے جس کو بنیاد بنا کر اس نے شاہ صاحب پہ الزام لگایا کہ آپ نے جو فلاں کو بھی کافر کہہ دیا، آپ کے قول سے فلاں بھی کافر ہو گیا، فلاں بھی کافر ہو گیا۔ اور وہ نام کون کون سے تھے جن کو تم نے کافر کہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم توبہ کرتے، رجوع کرتے، اپنی بات واپس لیتے، عوام کے سامنے آ کر معافی مانگتے کہ میں نے اہل سنت کی اتنی مقتدر شخصیات کی تکفیر کر دی ہے۔ ان لوگوں میں کون کون تھے جن کی تو نے تکفیر کی ہے؟ حضرت امام مسلم ان میں شامل ہیں، امام احمد بن حنبل ان میں شامل ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی۔ بندہ خدا، کوئی بات کرنے والی کرو، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ کس جگہ کی تم باتیں کر رہے ہو؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ خواہ مخواہ الزام دیے جا رہے ہو۔ نہ انہوں نے کسی کو کافر کہا ہے اور نہ ان کے کلام کا یہ مقصد ہے۔ کئی واردات ہے کہ وہ جناب صحیح العقیدہ علماء کو نہ کئی ہوئی باتوں کو سامنے لا کر ان میں سے جناب ادھر ادھر کی کھینچ تان کے اپنی طرف سے جو کہ کسی نے کہا ہوئے اس کے دور دراز تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف کھینچ تان کر اس کے لیے گستاخی ثابت کر کے آگے ڈھونگرے میں جاتے ہیں۔ اور نہ ہی محض کسی کو رافضی کہنے سے جس کو کہا جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ رافضی کا لفظ تفضیلی پر بھی بولا گیا ہے اور رافضی کا لفظ غالی شیعوں پر بھی بولا گیا ہے، تو دونوں کی تقسیم علیحدہ علیحدہ ہے، دونوں کی وضاحت الگ ہے۔ اور اسی طرح پانی بند ہونے کے حوالے سے بھی حضرت سید مزمل شاہ صاحب کاظمی قادری آپ کے کلپ کو غلط انداز میں کاٹا گیا، اور وہ مقام جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم افراط و تفریط سے ہٹ کے ایک درمیانہ مسلک اور درمیانہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کو بالکل پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو فتاویٰ شارح بخاری کا نام بار بار لے رہا تھا، یہ تمہیں کیا پتہ ہے فتاویٰ شارح بخاری کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں تم نے فتاویٰ شارح بخاری کا صرف نام دیکھا ہے، اندر سے پڑھ بھی لو۔ فتاویٰ شارح بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم الحرام کو فجر کے وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ اب بتاؤ اس بات کا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اب کیسے تطبیق پیدا کرو گے؟ ایک طرف وہ روایات ہیں کہ جن میں ہے کہ پانی بند ہوا، اور ایک طرف یہ روایت ہے کہ 10ویں کو امام علی مقام غسل فرما رہے ہیں، تو بتاؤ ان دونوں روایات میں کیا تم تطبیق دیتے ہو؟ بتاؤ، جواب دو۔ اس طرح کذب بیانی کر کے اور خیانت سے کام لے کے ریٹنگ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اس نے سب سے بڑا بکواس کیا اور بڑی غلاظت کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ کہتا ہے، مجھے آپ نے بتانا ہے، یہ بات مجھے بتانی ہے کہ یہ بیان کرنا کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادریں نہ رہی یہ بڑا جرم ہے، یا یہ بیان کرنا یا لکھنا بڑا جرم ہے کہ صحابیات اور تابعیات کے ساتھ جبرن زنا کیا گیا، ہزار باقرہ عورتوں کے ساتھ ان کی پردہ بکارت کو زائل کیا ہے۔ علامہ اسلامی نے یہ بات کہ واقعہ حرہ میں جن 1000 عورتوں سے معاذ اللہ زنا بالجبر کیا، ان سے زیادتی کی گئی، ان کی بکارت کو زائل کیا گیا، ان میں تابعیات بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک طرف تم یہ قول کر رہے ہو کہ ان جوان عورتوں کی بکارت کو زائل کیا گیا، اور دوسری طرف ان میں سے بعض کے صحابیات ہونے کا قول کر رہے ہو، تو یہ تمہاری عقل پہ تف ہے، افسوس ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس طرح کی ہی حرکتیں پنڈی والا طبقہ آئے روز کرتا رہتا ہے۔ اب سامعین مکرم، تھوڑا سا آپ غور کریں اور انصاف سے کام لیں اور دیکھیں کہ اس شخص نے کتنی بڑی جہالت کا، بے وقوفی کا، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے 11 ہجری میں، اور واقعہ حرہ پیش آ رہا ہے 63 ہجری میں۔ اب ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت عمر مبارک کے آخری سال چل رہے تھے تو کسی صحابیہ عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور وہ شرف صحبت سے مشرف ہوئیں، تو کم از کم جو عمر محدثین نے بیان فرمائی ہے وہ 7 یا 8 سال تو ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور شرف صحبت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا سننا یہ ثابت ہوتا ہے۔ کم از کم وہ سمجھ کی عمر یہاں سے شروع ہوتی ہے 7 سال، 8 سال اور اس سے اوپر تک۔ اگر ہم کسی صحابیہ کی عمر کم از کم 7 سال مانیں اور ادھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری سے لے کر 63 ہجری تک تقریباً 52 سال یہ بنتے ہیں. 52 اور 7 آپ ملائیں تو یہ تقریباً 59 سال، 58 یا 59 سال ہمیں کم از کم یہ فگر ماننا پڑے گا کہ کم از کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والی صحابیہ عورت کا واقعہ حرہ کے وقت اتنی عمر کا ہونا ضروری ہے کہ اس کی عمر 58 یا 59 سال ہو اور اس وقت وہ بقید حیات ہو. اب میرا اس رفظ کی گرد میں لتھڑے ہوئے شخص سے یہ سوال ہے کہ جو شہرت کا بھوکا ہے اور چند باتیں یہ رٹ کے اور اس کو کوئی چابی بھر دیتا ہے اور یہ آ کے شروع ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس نے یاد کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا مجھے لکھ کے دینے والے نے یا میری چابی مروڑنے والے نے سیدھی مروڑی ہے یا الٹی مروڑی ہے، لیکن یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے جو کچھ اس نے یاد کیا ہوتا ہے وہ جھاڑ دیتا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ وہ 1000 عورتیں جن کی بکارت زائل ہوئی اور معاذ اللہ جن سے زنا بالجبر کیا گیا، ان جوان عورتوں میں صحابیات بھی بعض شامل تھیں، تو بتاؤ 58 سال کی عمر کی عورت ہو یا 59 سال کی عمر کی عورت ہو تو کون تیرے جیسا پاگل اس کو جوان کہے گا کہ وہ جوان عورت ہے اور باکرہ ہے اور معاذ اللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا گیا. ایسی بے تکیاں ہانکنا یہ پنڈی والے گروپ کا شعار ہے اور یہ کچھ بعید نہیں. یہی کام حنیف قریشی صاحب بھی کبھی کبھار کرتے نظر آتے ہیں اور بحمد اللہ اہل حق ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ہم گفتگو کو ختم کرتے ہوئے قریشی صاحب سے بھی ایک سوال ہے ہمارا کہ آپ نے اپنے 40 منٹ کے بیان میں علماء کرام کے خلاف، اہل حق کے خلاف جو اتنی لمبی گالیاں نکالیں. تیرے دماغ میں کتوں نے پیشاب کیا ہے، تو ایک عام اجڈ جاہل سے بھی پرے کی گفتگو کرتا ہے. اور جو کچھ آپ کے اندر تھا آپ نے اس کا اظہار کیا. عربی کا ایک مقولہ ہے الاناء یترشح ما فیہ، اندر جو کچھ ہو وہی باہر نکلتا ہے، تو آپ کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا. تو آپ نے تان کرتے ہوئے محقق اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد غفران سیالوی زیدہ مجدہ، ان کے بارے میں یہ کہا جائے درس نظامی نہیں پڑے ہوئے اور ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے. اور پھر کئی وہ ہیں کہ جو جناب کسی ان کے پاس ان کو بارہا کہا گیا کہ اگر تم عالم ہو تو تم اپنی سندیں ایک سند دکھا دو. مجھے کہتے ہو میں الحمدللہ فاضل تنظیم المدارس ہوں، اللہ کا، اور بڑے بڑے القاب جو ہے ان کے نام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور جو کچھ آپ کی زبان میں آیا آپ نے کہہ دیا. اور پھر آپ نے ساتھ اپنی جو اسناد ہیں ان کا بھی ذکر کیا. تو میں یہ بات بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں سیالوی صاحب کے بارے میں اور ہر سنی جو ذمہ دار عالم ہے اس کے بارے میں کہ ہمارے ذمہ دار علماء کبھی بھی جہاں پر محفل ہو وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ میرے نام کے ساتھ یہ لقب لکھا جائے اور مجھے علامہ کہا جائے، مفتی کہا جائے. ہمارا کوئی ذمہ دار عالم یہ بات نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو اپنی اسناد دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی گستاخیوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. غفران سیالوی صاحب ان کی تقریروں میں الحمدللہ جل مجد الکریم ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو. آپ کی اسناد کا ہمیں کیا فائدہ جب آپ آئے روز گستاخی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں گھٹیا لہجہ استعمال کرتے ہیں. آپ کے فاضل ہونے کا کیا فائدہ؟ اور پھر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ غفران سیالوی صاحب پر یہ کہہ کر اٹیک کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہے. جی قریشی صاحب، آپ نے خود اپنے لیٹر پیڈ پر، آپ کا جو تحریک شباب اسلامی کا لیٹر پیڈ ہے اس پر آپ نے اپنا معافی نامہ لکھ کر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے لکھ کر نیچے خود صاف ظاہر وہ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ دستخط تو آپ کے ہی ہیں. مفتی آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا تخصص فی الفقہ کی اس کورس کی کوئی سند ہے؟ آپ نے مفتی کا کورس کہاں سے کیا ہے؟ ہمیں سند دکھائیں. مکرم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حنیف قریشی مفتی بقل میں خود ہے، باقاعدہ کوئی نصاب پڑھ کر یہ مفتی نہیں بنا. مشت نمونہ خروارے کے طور پر، یعنی وہ ڈھیر اور کھلیان میں سے ایک لب بھر نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ان لوگوں کی حقیقت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طبقے کو ہدایت عطا فرمائے اور حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے.